وہ ٹھہری اور بولتے بولتے رخسار غصے سے دہک رہے تھے اور سانس چڑھا ہوا تھا۔ وہ اسے بے حد خاموش نگاہوں سے دیکھتا رہا، پھر ہاتھ سینے پر باندھے۔ اس پر جیسے سائرہ کی تقریر کا اتنا خاص اثر نہیں ہوا تھا۔ کچھ سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے میں اس تعلق کو منظر عام پر لانے کے حق میں نہیں تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ کے کون سے سیکیورٹی ایشوز ہیں یا ایسی کون سی پیچیدگیاں ہیں جس کے باعث آپ کو یہ سب خفیہ رکھنے کی ضرورت پیش آئی، لیکن اس سب کی وجہ سے جو کچھ میری دوست فیس کر رہی ہے وہ کسی بھی طور مناسب نہیں ہے۔ ہم اپنے مناسب اور غیر مناسب کے تحت چلتے ہیں بی بی۔ اس کا انداز خشک تھا۔ تو پھر آپ اس مناسب اور غیر مناسب کو درست کریں۔ آپ کے پلانز کسی کی ذہنی صحت سے زیادہ اہم نہیں ہو سکتے۔ وہ بھی اسی اٹل لہجے میں بولی تھی۔ اس بار وہ چونکا تھا، پھر ٹھہر کر آنکھیں سکیڑی بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ سلینا ٹھیک ہے؟ سائرہ کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری تھی۔ اچھا، تو آپ کو خیال آ گیا اس کی خیریت کا؟ بہت جلدی پوچھ لیا آپ نے۔ آپ اس سے کہیں زیادہ سرد ہیں جتنا دکھنے میں لگتے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا وہ ٹھیک ہے؟ اس نے اپنا سوال پھر دہرایا تھا، ماتھے پر بل ڈال کر۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس سب کے بعد ٹھیک ہوگی؟ رات ایک شدید پینک اٹیک ہوا ہے اسے۔ ایٹنگ ڈس آرڈر کا بے رحم سائیکل پھر سے اس کی زندگی میں داخل ہو رہا ہے، لیکن آپ اپنے پلانز فالو کریں۔ کسی انسان کی ذہنی اور جسمانی صحت جائے بھاڑ میں۔ جتنا غصہ اسے اس پر تھا وہ اتار رہی تھی۔ بولتے بولتے آواز یک لخت ہی بلند ہوئی۔ میں نے اس کے لیے گارڈز کا بندوبست کر دیا ہے، اسے مزید کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ کچھ پل بعد وہ بولا تو لہجہ دھیما تھا۔ سائرہ نے زخمی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ کسی دوسرے گارڈ کے بھیج دینے سے اسے ذہنی ٹارچر دیتے لوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آپ کا ایک بیانیہ اس کی زندگی میں بہت نہیں تو کچھ سکون لا ہی سکتا ہے۔ کیا آپ اس کے لیے ایک بیان دے کر واپس نہیں لے سکتے؟ وہ چہرہ پھیرے کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ سائرہ کیا کہہ رہی تھی۔ اسی پل دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ اس سے اس کی ساخت کو نقصان پہنچے گا۔ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ اس سے آپ کی کریڈیبلٹی پر فرق آئے گا؟ سائرہ نے اسی سختی سے جوابی وار کیا تھا۔ ساحر وہیں دروازے میں ٹھہر گیا۔ یہاں میری بات نہیں ہو رہی ہے۔ آپ کے لیے بہت لوگ ہوں گے عالم صاحب، لیکن میری دوست کے لیے کوئی نہیں ہے۔ اس کے لیے کوئی نہیں لڑے گا۔ لوگ اسے تھکا رہے ہیں اور وہ اس تھکن سے مر رہی ہے۔ وہ مر جائے گی، اور اگر آپ اسے مرا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے تو اس کی مدد کریں، یوں پردے کے پیچھے سے نہیں، دن کی روشنی میں لاکھوں لوگوں کے سامنے۔ اور میں جانتی ہوں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں۔ آپ واجد نہیں ہیں، آپ یاسر ہیں۔ اسی کے ساتھ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، پھر ایک اچٹتی نگاہ ساحر پر ڈالی اور دروازے کے لاک پر ہاتھ رکھتے ہوئے ٹھہر گئی۔ لمحے بھر کو کچھ یاد آنے پر چہرہ پھیرا۔ سلینا نے مجھے آپ کا حال پوچھنے بھیجا تھا۔ میں اسے کہنا چاہتی تھی کہ تم لعنت کیوں نہیں بھیج دیتی، لیکن پھر میں اسے یہ نہیں کہہ سکی اور آپ کا حال پوچھنے کا وعدہ کر لیا۔ تو کیسی ہیں آپ؟ ٹھہر کر ٹھنڈی سی آواز میں پوچھا تھا اس نے۔ یاسر نے بھی چہرے پر ٹھنڈک لیے سر ہلایا تھا۔ ٹھیک ہوں۔ اس کے جواب دینے پر وہ اسی تیزی سے باہر کی جانب بڑھی اور دروازہ اپنے پیچھے ٹھاک کی آواز کے ساتھ بند کیا۔ ابھی وہ غصے سے سر جھٹک کر آگے بڑھ ہی رہی تھی کہ سامنے سے آتے ارمان سے لمحے بھر کو ٹکرائی۔ وہ اسے اپنے سامنے دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ پیچھے ساحر کے ابرو تعجب سے اوپر کو اٹھے تھے۔ اس نے دروازے سے یاسر تک کا سفر کیا۔ وہ چہرہ پھیرے کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ اس رات کیسی تھی وہ؟ بالکل آہستہ سے پوچھا۔ ساحر نے سر ہلایا۔ ٹھیک نہیں تھی، بہت رو رہی تھی۔ اپنا کریئر داؤ پر لگا کر یہاں پر میرے ساتھ آنا چاہتی تھی۔ بہت مشکل سے منع کیا تھا میں نے انہیں۔ اس کے جواب پر اس نے گہرا سانس لیا تھا، پھر چہرہ اس کی جانب گھمایا۔ اس کے ساتھ سختی سے پیش مت آیا کرو ساحر۔ وہ جو فائل کھول رہا تھا اس کی ہلکی سی آواز پر چہرہ اٹھایا، آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ وہ اپنے اوپر پڑی سفید چادر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ مانتی نہیں ہے تو مجھے تھوڑی سختی کرنی پڑتی ہے۔ تھوڑی سختی بھی مت کیا کرو۔ وہ اب تک اپنی چادر کو دیکھ رہا تھا۔ ساحر نے فائل بند کر دی۔ وہ اب سٹول پر اس کے برابر آ بیٹھا تھا۔ جتنی نرمی سے تم ان کے ساتھ پیش آتے ہو، کیا بالکل اتنی ہی نرمی سے پیش آؤں پھر؟ آنکھوں میں ڈھیروں طنز لیے ٹھنڈا سا کہا تھا۔ اس نے چادر سے نگاہیں ہٹا کر اسے دیکھا تھا۔ میرے جتنی نرمی تم برت نہیں سکو گے اس کے ساتھ۔ اس کے جواب پر اس نے سر ہلایا تھا، ایسے جیسے محظوظ ہوا ہو۔ کتنے لوگوں کو مارا ہے ابھی تک تم نے ان کے لیے؟ اس کے پوچھنے پر اس نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ گنتی بھول گیا؟ اور مزید کتنوں کو مارنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ کیا اس کی گنتی بھی بھول گئے ہو؟ طنز کیا تھا۔ ساحر تھا نا؟
ضرورت پڑے تو بغیر گنتی کے ماروں گا۔ آنکھوں میں عجیب سی لاپرواہی لیے کہا تھا، جیسے اسے ایسا کرنا پڑا تو وہ کر گزرے گا۔ کسی کو مارو یا نہیں، لیکن واجد کی ہڈی پسلی اگر تم نے نہیں توڑی تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اور وہ بری طرح چونکا تھا۔ اگلے ہی پل سیدھا ہو کر اسے دیکھا، وہ اب پھر سے فائل کھول رہا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا کیا ہے اس نے پھر؟ کچھ کیا نہیں، کر بھی کیا سکتا ہے چکن شٹ؟ بس سلینا کو شادی کی آفر کر رہا تھا آخری ملاقات میں۔ کہہ رہا تھا کہ میرے لیے خود کو تھوڑا سا بدل لو، لیکن سلینا بھی اپنے نام کی ایک ہی ہے۔ اس پر پانی پھینک کر وہاں سے اٹھ گئی تھی، مزے سے بتایا۔ اور وہ جو ساکت ہوا اسے دیکھ رہا تھا، یک دم ہنس دیا گردن پیچھے پھینک کر۔ ساحر بھی سر جھکا کر ہنسنے لگا۔ منحوس شکلیں ہیں تم سب کی، خدا کا قہر نازل ہو تم لوگوں پر۔ یہی، بالکل یہی کہا تھا 50 لوگوں کے درمیان اسے، اور اللہ گواہ ہے اگر وہ اسے سیدھا نہیں کرتی تو میں اس واجد کو اتنا مارتا کہ اس کی شکل بگڑ جاتی۔ ساحر کی مار کھائی نہیں ہے اس نے ابھی، جبڑے سے دانت الگ ہو جاتے ہیں اور بیٹھنے پر ایک خاص جگہ دکھنے لگتی ہے۔ لبوں پر آتی کوئی گالی روکی تھی آخر میں اس نے۔ یاسر ہنستا جا رہا تھا۔ تمہیں اس سے کیا مسئلہ ہے؟ اس کے پوچھنے پر فائل کی ورکردانی کرتے ساحر نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا، پھر گہرا سانس لیا۔ میری بہن کا شوہر بھی اتنا ہی ٹاکسک تھا۔ میں ان دنوں چھوٹا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ گھر کی عورتوں کو ایسے درندوں سے کیسے محفوظ رکھتے ہیں۔ وہ انہیں مارتا تھا، پھر ایک دن غلط جگہ لات لگنے پر وہ اور ان کا بچہ دونوں مر گئے۔ اس کی آنکھوں میں ایک کاٹ سی اتری تھی۔ یاسر حیرت سے اسے تک رہا تھا، پھر گہرا سانس لے کر سر ہلایا۔ بہت بے وقوف تھی وہ، بالکل سلینا جیسی، اسی لیے شاید رک کر کندھے اچکائے۔ اس واجد کو آس پاس دیکھ کر دماغ خراب ہونے لگتا ہے میرا۔ پھر اس نے سر جھٹک کر فائل یاسر کی جانب بڑھائی۔ وہ اب اسے کیس کی بریفنگ دے رہا تھا۔ وہ دونوں ہسپتال کی عمارت کے باہر استادہ تھے۔ سائرہ ہاتھ باندھ کر انتہائی خفگی سے سامنے دیکھ رہی تھی، اور ارمان بالکل چپ ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ اندر ہوئی تلخ کلامی وہ اس کے گوش گزار کر چکی تھی۔ پھر اس نے گہرا سانس لیا اور جیبوں میں ہاتھ ہڑسے۔ میرا دوست خود غرض لگ سکتا ہے، لیکن وہ ایسا ہے نہیں۔ پلیز میرے سامنے اپنے دوست کی حمایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، اس نے انتہائی بیزاریت سے کہا تھا۔ ایک سلینا کم نہیں ہے میرے پاس اس سرد آدمی کی حمایت کرنے کے لیے۔ وہ ہلکا سا ہنس دیا تھا۔ سلینا تو پہلے ہی اس کی فین ہے، بس الٹے سیدھے لوگوں کی فین بنتی رہتی ہے وہ احمق لڑکی۔ احمق تو وہ ہے۔ اس کے کہنے پر سائرہ نے ایک جھٹکے سے چہرہ اس کی جانب پھیرا تھا۔ دھوپ ان دونوں پر ترچھی ہو کر گر رہی تھی۔ سائرہ کی سبز آنکھوں کے کانچ اس دھوپ تلے چمک رہے تھے، رخسار گلابی ہو رہے تھے اور آنکھوں میں چبھن سی تھی۔ ارمان اسے اس دھوپ میں کھڑا کئی پہروں تک دیکھ سکتا تھا۔ اف، وہ اتنی خوبصورت کیوں تھی؟ ایک منٹ، اسے احمق صرف میں ہی کہہ سکتی ہوں، آپ نہیں۔ وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے، آپ کی نہیں۔ سختی سے چبا کر کہا تو ارمان نے جیبوں سے ہاتھ نکال کر اٹھا دیے۔ معافی، غلطی ہو گئی۔ اس کے تنے نقوش ذرا ڈھیلے پڑے تھے۔ آپ تو بہت جلدی جیلس ہو جاتی ہیں۔ ظاہری سی بات ہے، جو میرا ہے وہ میرا ہے، کسی کو اس پر انگلی اٹھانے یا ہتھیانے کا کوئی حق نہیں۔ میری زندگی تو آپ کے ساتھ مشکل ہو جائے گی۔ اور یک دم ہی اس کے لبوں سے پھسلا تو وہ چونکی۔ کیا مطلب آپ اتنا جیلس ہوتی ہیں تو یہ کہ مجھ سے شادی کریں گی آپ؟ اوہ ڈیم، یہ کیا کہہ دیا تھا اس نے؟ وہ چند پل منہ کھولے اسے حیرت سے دیکھتی رہی، پھر آنکھوں میں ناسمجھی سی ابھری۔ کیا کہا آپ نے؟ کیا برائی ہے مجھ سے شادی کرنے میں؟ گڑبڑا کر پوچھا تھا۔ بات بگڑنے سے پہلے اسے سنبھالنی تھی۔ میں ادھر اپنے دوست کے لیے پریشان ہو رہی ہوں اور آپ کو شادی کی پڑی ہے۔ آپ کے دوست کو میرا دوست کچھ نہیں ہونے دے گا، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں، آنکھیں جھپکا کر معصومیت سے کہا تھا۔ سائرہ نے بے یقینی سے گہرا سانس لیا۔ آپ کی امی کو پتہ ہے کہ آپ لڑکیوں کو ہاسپٹلز کے باہر پرپوز کرتے ہیں؟ لڑکیوں کو نہیں، صرف آپ کو پرپوز کیا ہے۔ پہلی لڑکی ہیں آپ، اور میری مما نہیں ہے، ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اور وہ جو کچھ سخت سا کہنے لگی تھی اس کی آخری بات پر رک سی گئی۔ وہ اب ذرا خفگی سے سامنے دیکھ رہا تھا۔ سائرہ نے اسے مزید کچھ نہیں کہا۔ وہ وہاں سے نکل آئی تھی، پھر اپنی کار کا اگلا دروازہ کھول کر اندر بیٹھی۔ چند پل شوق سے اسٹیئرنگ کو تھامے رکھا۔ ایک دوست اتنا کولڈ اور دوسرا ہاسپٹل کے باہر پرپوز کرنے سے بھی نہیں چوک رہا۔ اس نے سر ہلایا اور پھر اسی بے یقینی سے بڑبڑاتی اگنیشن میں چابی گھمانے لگی۔ پیچھے ارمان مسکرا کر جیبوں میں ہاتھ ڈالتا اندر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ آخرکار یاسر کی وجہ سے اس کی شادی کا پرپوزل بھی ہسپتال کے باہر ہی طے پایا تھا۔ گڈ۔ اگلے دنوں میں بھی مصروفیت اتنی گہری تھی کہ وہ معید سے اپنے متعلق بات نہیں کر سکی۔
शूटिंग मुकम्मल होने में महज 15 दिन रह गए थे और मसरूफियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उसे सर तक उठाने की फुर्सत नहीं थी। काम करते करते कब ठंडी सी शाम घेर आई उसे अंदाज़ा नहीं हो सका। सेट पर मौजूद वर्कर्स अब कैमरे वगैरह समेट रहे थे। उसी पहर उसे दूर से किसी ओवरकोट की झलक नजर आई, जाना पहचाना सा लॉन्ग ओवरकोट। उसने बगौर उस शख्स को देखा और फिर चौंक गई। वो मोहित हसन था। उसे ज़रा फासले पर इस्तादा था, हमेशा की तरह वजीर ठहरा हुआ, किसी मुजस्मे की मानद सफ़ेद और यख। उसे देखने पर वो हल्की सी शनासा मुस्कुराहट लिए आगे बढ़ आया था। वो अब तक हैरत से उसे चेहरा उठाए देख रही थी, फिर यकदम ही चेहरे पर ढेरों खुशी उभर आई। वो बेसाख्ता उठ खड़ी हुई थी। तुम यहाँ? वाह! उसे वाकईतन अच्छा लगा था। मोहित हल्का सा मुस्कुराया, फिर सर हिलाने लगा। सायरा का फ़ोन आया था मुझे। आपकी ज़हनी सेहत के बारे में खासी परेशान लग रही थी वो। मुझे कहा कि आप मुझसे खुद राब्ता करेंगी, लेकिन फिर आपने 2 दिन तक नहीं किया। मुझे तशवीश हो रही थी, इसीलिए खुद चला आया। एड्रेस सायरा से लिया था, अजली शाइस्तगी लिए कहा था उसने। वो ममनून नज़रों से उसे देखने लगी थी, फिर उसने एक निगाह इतराफ़ में दौड़ाई। आप तो खासी मसरूफ़ एक्ट्रेस हो गई हैं। उसके तबसरे पर वो हंसती थी। खुदा का शुक्र है, किसी ने परेशान तो नहीं किया आपको इस सारे अरसे में? उसके चेहरे को गहरी नज़रों से बगौर देखते हुए उसने पूछा था। वो ज़रा सा चौंकी और फिर संभल गई, साथ ही मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाया। सर भी झटका। यासिर की कही गई बातें यूं ही याद आ गई थी। ऐसी तो कोई बात नहीं। उसके टालने पर वो चुप सा हो गया था। बाहर मौसम खिला खिला सा है, चलें? कुछ देर की वॉक आपके स्ट्रेस से भरपूर दिन के लिए अच्छी साबित होगी। उसी के साथ वो दोनों बाहर की जाने बढ़ गए थे। सड़क पर कुछ देर यूं ही बेमकसद से आगे बढ़ते रहे। स्ट्रीट बल्ब हर जानिब रोशन थे। कतार दर कतार मौजूद रेस्टोरेंट से मध्यम मौसीकी की आवाज़ें आ रही थीं। वर्क स्ट्रेस ज़्यादा है क्या? मोहित के सवाल पर उसने सरस बात में हिलाया था। इनफैक्ट वो हल्का सा हंसी। बहुत ज़्यादा है, मुझे अंदाज़ा हो रहा है। मोहित के जोमाइनी से अंदाज पर वो खिलखिला कर हंस पड़ी थी। वो मुस्कुरा रहा था। काम करना इतना मुश्किल क्यों है? पैसे कमाना इतना मुश्किल क्यों है? लोगों के साथ मामलात तय करना और डाइट करना इतना मुश्किल क्यों है मोहित हसन? आखिर सब इतना मुश्किल क्यों है? कुछ आसान क्यों नहीं? ना इंसान ना काम। उसके सवालों का वो आदी था, इसीलिए नरम मुस्कुराहट लिए उसकी जानिब देखा। कुछ भी मुश्किल नहीं होता। जब हम कमज़ोर पड़ने लगते हैं तो हर शय खुद से ज़्यादा बड़ी और वजनी महसूस होती है। जब हम मजबूत होते हैं तो हर शय खुद से छोटी और हल्की महसूस होती है। इट्स जस्ट ऑल इन माइंड। नपे-तुले लफ्ज़ों में कहा तो सलीना ने उसकी जानिब देखा। इतने परफेक्ट लफ्ज़ कहाँ से लाते हो? महज इन 2 जुमलों में तुमने मेरी जहनी गुत्थियों को खोल कर रख दिया है। तुम्हारे लिए कितना आसान होता होगा ना मोहित, खुद के दिमाग को काबू करना। उसकी बात सुनकर उसके चेहरे पर लम्हे भर को साया सा लहराया था, लेकिन फिर वो संभल गया। ये लोगों की बहुत बड़ी गलत फहमी है। वो समझते हैं कि माहिर नफ्सियात को नफ्सियात का कोई मसला लाहक नहीं होता होगा, हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स होती है। हमारी फील्ड में एक मकूला मशहूर है कि नफ्सियात पढ़ने वाले और दिमाग की गुत्थियां सुलझाने वाले खुद नफ्सियाती होते हैं। आप पागल हुए बगैर पागलों का इलाज नहीं कर सकते, इसी तरह आप नफ्सियाती हुए बगैर नफ्सियात का इलाज नहीं कर सकते। क्या आप जानती हैं कि एंग्जाइटी कंटेजियस मुतअद्दी यानी एक इंसान से दूसरे को लगने वाली बीमारी होती है। ये आपसे होती हुई दूसरे बंदे को लग जाती है, बगैर एहसास किए, बगैर कोशिश किए, बिल्कुल गैर इरादी तौर पर। वो उसके जवाब पर आंखें फैलाए बिल्कुल ठहर कर उसे देख रही थी। मोइद ने सरस बात में हिलाकर उसकी यकीन दहानी करवाई थी। ये आपकी एंग्जाइटी नहीं है। एंग्जाइटी अकेले नहीं हो सकती। आपके खानदान, दोस्तों या घर वालों में से किसी को एंग्जाइटी रही होगी, इसीलिए आप इसका शिकार हुई हैं। और वो एक पल को बिल्कुल रुक सी गई थी। उसे याद आया अपनी माँ का भेजा एक टांग झल्लाते रहना, नाखून खाना, शदीद इज़्तिराब के आलम में एक टांग को बैठे बैठे मज़ीद तेज़ी से हिलाना। उसे याद था कि वो उनको देखकर खुद भी बगैर किसी इरादे के वैसा ही करने लगती थी। बरसों की उलझन जैसे उस लम्हे सुलझ गई थी। मतलब एक इंसान की एंग्जाइटी दूसरे में मुंतकिल होती रहती है, ये मुझे किसी से लगी है? उसने आंखें फैलाकर पूछा था। मोइद ने सर हिलाया। बिल्कुल, फिर तो आपको सबसे ज्यादा एंग्जाइटी होनी चाहिए। आपके पास इतने अजीबोगरीब मरीज आते होंगे, आप तो पागल होने लगते होंगे। और आंखें मासूमियत से फैलाकर उसे कहा था कि मोइद बेख्तियार हंस दिया था। ऐसा ही है, इसीलिए हम माहिर नफ्सियात अपनी रूटीन का बेहद ख्याल रखते हैं। हम सेहत अफजा खाते हैं और रोजाना मेडिटेट करते हैं। वर्जिश हमारी जिंदगी का एक अहम जुज़ू है।
ہمیں نفسیاتی امراض کا علاج کرنے سے پہلے خود کو قابو کرنا ہوتا ہے۔ سوچیں میرے پاس ایک مریض انگزائٹی سے فریک آؤٹ ہو رہا ہو اور میں اس کی حالت دیکھ کر اس سے زیادہ فریک آؤٹ ہو جاؤں، اس پر اس کی انگزائٹی کے ساتھ میری انگزائٹی بھی مسلط ہو جائے گی۔ وہ میرے آفس سے جب اٹھ کر جائے گا تو سکون کی بجائے مزید پاگل ہونے لگے گا۔ اسی لیے مریض چاہے کتنا بھی بے چین اور مضطرب ہو رہا ہو، ہم پرسکون بیٹھے رہتے ہیں، ہمیں مریض کے ساتھ پاگل نہیں ہونا ہوتا۔ آخر میں کندھے اچکائے تھے، وہ متاثر سی نظر آنے لگی۔ وہ پھر سے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ محض اسے چند باتیں کر کے ہی سلینا کو اپنے کندھوں سے بوجھ اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ بعض انسانوں کی موجودگی بھی کتنے سکون کا باعث ہوتی ہے۔ کتنا مشکل کام ہے نا؟ مشکل کچھ نہیں ہوتا، بس ہم کمزور ہوتے ہیں۔ جی موہت صاحب، میں جانتی ہوں کہ آپ انتہائی مضبوط اعصاب رکھنے والے ماہر نفسیات ہیں۔ وہ اس کی بات پر ہلکا سا ہنس دیا تھا۔ میرا سیشن بک کر لو، تم جلد ہی فارغ ہو کر آؤں گی۔ اتنے دنوں بعد بات کی ہے تم سے، بہت اچھا اور تر و تازہ سا لگ رہا ہے۔ جو میڈیسن میں نے پہلے دی تھی وہ لے رہی ہیں آپ؟ نہیں، مصروفیت میں وہ مجھ سے بالکل چھوٹ گئی ہے۔ ساری محنت ضائع کر دیتے ہیں آپ لوگ یہ ایک بات کہہ کر۔ وہ اس کی ہلکی سی ڈانٹ پر ہنستی تھی۔ یہاں اس کی غلطی تھی، اب نئے سیشن کی باقاعدگی سے لوں گی۔ اس نے سر ہلایا تھا۔ چند پل وہ دونوں یوں ہی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر چلتے رہے۔ لمحے بھر کو آسمان سے گرج ابھری تو ان دونوں نے یوں ہی سر اٹھا کر دیکھا۔ آسمان سرمئی بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ فضا میں بے ساختہ ہی حبس سا محسوس ہونے لگا تھا۔ سرمئی اور گہرا نیلا رنگ واقعی ڈپریشن کی علامت ہوتے ہیں؟ اس نے موہت کی جانب چہرہ پھیر کر کہا تھا۔ اس کی نگاہیں موہت کی کنپٹی سے ہوتی ہوئی کان تک پھسلیں۔ اس پر ہلکا سا زخم تھا۔ موہت نہیں چونکا، چہرہ اتنے ہی سکون سے اس کی جانب پھیرا۔ لمحے بھر کو سلینا سن ہوئی۔ کتنی ٹھنڈی آنکھیں تھیں اس کی۔ اسے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی محسوس ہوئی۔ آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں سلینا؟ بھوری آنکھوں میں عجیب سا احساس تھا، بالکل غیر انسانی سا۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ قاتل ڈپریشن کا مریض ہے؟ کیا تمہارا اس سے کوئی لینا دینا ہے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے سوال کیا تھا۔ فضا میں یکدم ہی ٹھنڈی سی ہوا چلی، بہت تیز ٹھنڈی ہوا۔ وہ مسکرایا تھا۔ ایک مریض کے توسط سے کہا تھا میں نے یہ، کسی وجہ سے میں اس جگہ گیا تھا جو کرائم سین تھا۔ اسی وقت میں نے یہ بات محسوس کی تھی۔ اسے لگا اس کا حلق خشک ہو گیا ہے۔ کون تھا وہ؟ وہ چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ آنکھوں سے ہر قسم کی مسکراہٹ مفقود تھی۔ ماہر نفسیات کا چہرہ ٹھنڈا تھا، بالکل برف کی مانند، یخ اور سفید۔ ایک مریض ہے جسے OCD لاحق ہے۔ وہ ایک ہی کام کو بار بار کرنے کا عادی ہے، پھر چاہے وہ قتل ہو یا ہاتھ دھونا، وہ ہر کام بار بار کرتا ہے۔ سکھ آدمی ہے۔ وہ بے ساختہ ہی 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ اس کا دل ایک پل کو سکڑ کر پھیلا تھا۔ حلق اندر تک خشک ہو گیا تھا، کہیں بہت اندر تک۔ وہ ہر کام کو بار بار کرنے کا عادی ہے۔ جب تک وہ خود مطمئن نہ ہو جائے وہ ہر کام بار بار کرتا رہتا ہے؟ اس نے پوچھا تھا۔ دل خوف سے سکڑ رہا تھا۔ موہت نے اس کی آنکھوں میں بغور دیکھتے ہوئے سر ہلایا تھا۔ مجھ پر ایک شخص حملہ کر رہا ہے اور بار بار کر رہا ہے۔ وہ کب تک ایسا کرتا رہے گا؟ اسے لگا کہ اس کا سوال کسی کھائی سے آ رہا ہے۔ موہت کا سفید چہرہ اور بھوری آنکھیں ویسی ہی رہیں۔ جب تک وہ نہیں کر لیتا جو وہ چاہتا ہے۔ وہ دھک سے رہ گئی تھی۔ حملہ آور ایک ذہنی مریض شخص تھا۔ وہ اس کا پیچھا جب تک نہیں چھوڑتا جب تک وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا دیتا۔ اسے لگا کہ ٹھنڈی ہوا میں آکسیجن کی شدید کمی ہو چلی ہے۔ تو تم نے اب تک پولیس کو کیوں آگاہ نہیں کیا؟ وہ میرا مریض تھا، میں بغیر کسی وارنٹ کے اس کی پرسنل انفارمیشن باہر نہیں نکال سکتا۔ لیکن وہ تو قاتل ہے، تمہیں بتا۔ لیکن اس کی بات جیسے ہی کسی کی آواز پر تھم سی گئی تھی۔ اس نے لمحے بھر کو پلٹ کر ریسٹورنٹ کے باہر لگی ٹی وی اسکرین کی جانب دیکھا۔ اسے اپنی ہر بات بھول گئی۔ اسے لمحے بھر کے لیے سب بھول گیا تھا، سب کچھ۔ وہاں واجد حسن بہت سے مائکس کے سامنے استادہ تھا۔ اعتماد سے گردن اٹھائے وہ کچھ ایسا کہہ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ لمحے بھر کے لیے موہت کو بھی اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا تھا۔ میں ماریہ حسن جیسی عورت سے علیحدگی اختیار کر چکا ہوں۔ اب میں اور سلینا شادی کر کے ایک ہونے والے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کا ایک نیا اور شاندار آغاز کرنے والے ہیں۔ سلینا نے آپ سب کو اسی لیے آگاہ نہیں کیا کیونکہ وہ مجھ سے اپنے نئے رشتے کا اعلان چاہتی تھی، اور میں ایسا کر رہا ہوں۔ میں اور سلینا جلد شادی کرنے والے ہیں۔ اپنے آفس میں براجمان ماریہ حسن نے سرخ نگاہوں سے ٹی وی اسکرین کی جانب دیکھا تھا، اور پھر اس نے ساتھ رکھا پیپر ویٹ اٹھا کر پوری قوت سے بڑی سی LCD پر دے مارا۔
بے حد بلند آواز سے شیشہ ٹوٹا تو اس کے بہت سے ورکرز آفس کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ وہ گھٹنوں کے بل جھکی رو رہی تھی، اسے جیسے سانس نہیں آ رہا تھا۔ ایجنسی میں موجود نچلے فلور پر ہر ایک گارڈ چہرہ اٹھائے اسکرین کو تک رہا تھا۔ فون کان سے لگائے بات کرتا ساحر، پیپرز پرنٹ کرتا زار اور فائلز لیے آگے بڑھتا شیر، سب جیسے ایک پل کے لیے رک سا گیا تھا۔ سلمان اور حنیفہ انگشتے بدندہ ٹی وی اسکرین پر ابھرے واجد حسن کے مسکراتے چہرے کو تک رہے تھے۔ ہسپتال میں موجود وہ اپنے فون پر اس کی پریس کانفرنس سن رہا تھا۔ چہرہ اتنا سپاٹ تھا کہ حد نہیں۔ پولیس اسٹیشن، میڈیا ہاؤسز، انٹرٹینمنٹ ایجنسیز، میک اپ کرتی سائرہ اور میٹنگ روم کی جانب بڑھتا ارمان، سب جیسے رک گئے تھے۔ کیا آپ شادی کر رہی ہیں؟ معید نے حیرت سے پوچھا تھا۔ اس نے بے یقینی سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اس کا رنگ سفید ہو رہا تھا۔ پھر وہ واپس بھاگی۔ معاملات اس کے ہاتھ سے نکل رہے تھے۔ واجد حسن نے گیم کھیلا تھا۔ اس نے سلینا کو گھیر لیا تھا، ایسے کہ وہ چاہتی بھی تو انکار نہیں کر سکتی تھی۔ وہ پریس کانفرنس کر کے اب پرسکون سا نیچے اتر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے کون سی چال چلی تھی۔ پچھلے ہی دنوں اس نے ماریا کو طلاق دے دی تھی۔ سلینا کا فون بے تحاشا بجنے لگا۔ اس نے کار کا دروازہ عجلت میں کھولا اور اندر بیٹھی۔ اس کا دماغ جسے کچھ بھی پروسیس نہیں کر پا رہا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ اسے ابھی کے ابھی واجد سے ملنا تھا۔ کار تیزی سے نکالتی ایک جانے پہچانے راستے کی جانب بڑھنے لگی تھی۔ اسی پل اس کے موبائل پر نذر احمد کالنگ لکھا آنے لگا۔ اس نے ڈرائیو کرتے کرتے جھٹ فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ یہ سب کیا ہے سلینا؟ وہ دوسری جانب سے شدید اضطراب میں بولا تھا۔ یقیناً اس کے پاس بھی فون مستقل بج رہے ہوں گے۔ اسے لوگوں کو جواب دینا ہوگا۔ ایک پل کے لیے اسے اپنا ذہن معاف ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ یہ سب بکواس ہے نذر بھائی، یہ گھٹیا آدمی جھوٹ بول رہا ہے سب کے سامنے۔ میں نے اسے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے۔ اف سلینا، نظر جیسے دوسری جانب بری طرح جھنجھلایا تھا، پھر ٹھہر کر گہرا سانس لیا اور کچھ سوچنے کی کوشش کی۔ 1 منٹ، ابھی تم کہاں ہو؟ میں اس منحوس آدمی کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارنے جا رہی ہوں۔ اس کی موت ہے آج میرے ہاتھوں۔ نہیں، تم وہاں نہیں جاؤ گی۔ پاگل لڑکی، اس نے یہ پریس کانفرنس کی ہی اسی لیے ہے تاکہ تمہیں ٹریگر کر کے میڈیا کے سامنے لے آئے۔ تم وہاں جاؤ گی تو وہاں پر ہزاروں رپورٹرز موجود ہوں گے۔ وہ ایک سیاست دان ہے، اسے حالات کو اپنے حق میں کرنا آتا ہے۔ وہ تمہیں آگے بڑھ کر سب کے سامنے تھام لے گا اور تم دل محسوس کر رہ جاؤ گی۔ تم کچھ نہیں کہہ سکو گی۔ واپس آؤ، تم کہیں نہیں جا رہی۔ اس کا پیر یک لخت ہی بریک پر جا پڑا تھا۔ میں اب کیا کروں نذر بھائی؟ کیوں یہ لوگ مجھے چین سے سانس نہیں لینے دے رہے؟ یہ لوگ مجھے پاگل کر رہے ہیں یار۔ اس کے لہجے میں بے حد تھکن اور بیزاریت تھی۔ نذر نے گہرا سانس لیا تھا، پھر اسے سمجھانے والے انداز میں کہنے لگا، تم واپس آؤ، اپنے اپارٹمنٹ مت جانا، وہاں بھی رپورٹرز ہیں۔ یہ اب تمہارا کام نہیں ہے۔ میں تمہارا مینیجر ہونے کے ناطے واجد کی سٹیٹمنٹ کو خود رد کر دوں گا۔ بات تم پر نہیں آئے گی، کچھ نہیں ہوگا۔ بھائی ہے نا تمہارے ساتھ۔ اب تم یہ سوچو کہ کہاں جاؤ گی۔ رپورٹرز کی نگاہوں سے کہیں دور چھپ جاؤ، ان کے سامنے آنے کی غلطی قطعاً نہیں کرنا۔ اس کا لہجہ دوسری جانب بے حد نرم تھا۔ اسے اپنے تنے اعصاب ڈھیلے پڑتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے چند پل سر اسٹیئرنگ پر ٹکا کر کچھ سوچنا چاہا۔ وہ اس وقت کہاں جا سکتی تھی؟ یک دم ہی خیال آیا تو وہ چونکی، پھر سیدھی ہو گئی۔ نظر کو جلدی جلدی خدا حافظ کہا اور پھر ایک نمبر ڈائل کرنے لگی۔ چند پل گھنٹی جاتی رہی۔ اگلے ہی پل فون اٹھا لیا گیا تھا۔ ساحر کی بھاری لیکن سنجیدہ آواز دوسری جانب ابھری تھی۔ ساحر، مجھے ارمان کا نمبر دو، جو یاسر کا دوست ہے، جلدی۔ اوکے میڈم۔ اس نے فون رکھا اور پھر ایک پیغام اس کے موبائل پر ابھرا۔ ساحر نے اسے ارمان کا نمبر بھیج دیا تھا۔ اس نے اگلا پل ضائع کیا بغیر ارمان کو فون ملایا، پھر بے چینی سے اسٹیئرنگ پر ناخن سے کھرچتی رہی۔ چند گھنٹیوں کے بعد ارمان کی مصروف سی آواز ابھری تھی۔ ہیلو ارمان، میں سلینا ہوں، کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ کیسی مدد؟ وہ دوسری جانب جیسے حیران ہوا تھا۔ اس نے کار کے شیشے سے لمحے بھر کو باہر دیکھا تھا۔ چلتی پھرتی گاڑیاں، مصروف سی شاہراہ۔ دیکھیں، واجد کی جھوٹی بکواس تو آپ سن ہی چکے ہوں گے، اسی لیے رپورٹرز کی وجہ سے میں گھر نہیں جا سکتی، سائرہ کے پاس بھی نہیں جا سکتی۔ وہ مشہور میک اپ آرٹسٹ ہے، اس کے گھر ایکٹریسز کا آنا جانا رہتا ہے، اور ابھی تو وہ ہے بھی خاصی مصروف، اس لیے ایسے میں آپ کا گھر سب سے زیادہ محفوظ جگہ ہے۔ آپ جاسوس ہیں، آپ پر تو کوئی شک بھی نہیں کرے گا۔ اور دوسری جانب وہ اس کے عجلت میں دیے گئے حوالے پر بس مسکرا کر رہ گیا تھا، پھر سر اس بات میں ہلایا۔ اوکے، میں آپ کو ایڈریس بھیج دیتا ہوں،
آپ وہاں چلی جائیں، گھر کے باہر سے آپ کو اندر تک سیکیورٹی گارڈ لے جائے گا، میں اسے سمجھا دوں گا۔ اوہ تھینک یو سو مچ۔ اس کی آنکھوں میں شکر گزاری کے باعث آنسو سے آ گئے تھے۔ اگر دنیا میں واجد اور اس سائیکوپیتھ حملہ آور جیسے گھٹیا لوگ تھے تو اسی دنیا میں ارمان اور ساحر جیسے اچھے لوگ بھی تو تھے۔ اور موہت، وہ ایک پل کو چونکی۔ وہ بھی اچھا تھا، لیکن لمحے بھر پہلے وہ اسے موہت ہرگز نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے ذہن سے اسے جھٹکنے کی کوشش کی تھی۔ نو پرابلم، ارمان نے کہا تو اس نے ایک بار پھر اس کا شکریہ ادا کیا اور فون کان سے ہٹا لیا۔ پھر اس کے بھیجے گئے ایڈریس کو دھیان سے پڑھا اور گاڑی گھمائی۔ ساتھ ہی اس نے آنکھوں پر سیاہ چشمہ بھی چڑھا لیا تھا، کوئی اسے پہچان نہ لے، بس اسی لیے۔ ارمان کا گھر یہاں سے دور نہیں تھا۔ ایک خاموش اور پرسکون سی کالونی میں قطار در قطار اپر مڈل کلاس کے بنگلے موجود تھے۔ وہ آس پاس متاثر نگاہوں سے دیکھتی گاڑی آگے بڑھا لائی تھی۔ پھر ایک جگہ اس نے کار روک دی، کار کا اگلا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی، موبائل نگاہوں کے سامنے کر کے اس ایڈریس کو کنفرم کرنا چاہا۔ اسی پل سیکیورٹی گارڈ نے دروازہ کھولا تو وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ آپ سلینا میڈم ہیں؟ اس نے پوچھا تو اس نے سر ہلایا۔ وہ اب آہنی دروازے دھکیل کر کھول رہا تھا۔ اپنی کار اندر لے آئیں، مجھے ارمان سر نے بتا دیا ہے۔ اس نے سر ہلایا اور پھر کار گھر کے اندر پتھریلی روش تک لے آئی۔ چھوٹا سا سبز بیلوں سے ڈھکا بنگلہ روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر گارڈ کی جانب دیکھا، وہ اب اسے داخلی دروازے سے لیے گھر کے اندر بڑھ رہا تھا۔ اس نے آس پاس نگاہ دوڑائی اور پھر لاؤنج کے صوفوں تک آتے آتے وہ چونک سی گئی۔ وہاں سردار براجمان تھے۔ اس کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ دادا نے بھی چونک کر چہرہ اٹھایا اور حیران ہوئے۔ دادا آپ یہاں؟ آنکھوں میں خوشی کی الوہی سی چمک ابھری تھی۔ اسے اپنا ہر زخم جیسے بھولنے لگا تھا۔ سردار اٹھ کھڑے ہوئے تھے، پھر آگے بڑھ آئے۔ وہ خوش بھی تھے اور شدید حیران بھی۔ بیٹے آپ یہاں؟ اوہ ارمان! وہ پھر اسے اگلے ہی پل بے تحاشا رونا آیا تھا، لیکن وہ نہیں روئی۔ وہ سردار کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ انہیں اپنے ساتھ لیے لاؤنج میں چلی آئی تھی۔ دادا میں نے آپ کو بہت مس کیا تھا، لیکن آپ یہاں کیسے؟ یاسر ہاسپٹل میں ہے نا، میں بس چند لمحے پہلے ہی ہسپتال سے آیا ہوں۔ اسے ریکور ہونے کے لیے مزید 1 ہفتہ درکار ہے۔ زخم ابھی نم ہے، چلنے پھرنے سے کھل سکتا ہے۔ ارمان مجھے ہسپتال میں نہیں رکھنا چاہتا تھا، اور اتنا لمبا سفر بھی روزانہ میرے لیے مناسب نہیں تھا، اسی لیے میں اب اس کے گھر رہ رہا ہوں۔ انہوں نے نرمی سے کہا تو اس نے سر ہلایا، پھر شرمندگی سے ان کی جانب دیکھا۔ آپ کو بھی لگتا ہوگا نا کہ یاسر کو ایسی حالت تک پہنچانے کی ذمہ دار میں ہوں، اس نے اداسی سے مسکرا کر کہا تو دادا نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ سفید شفاف سے کرتا شلوار میں ملبوس، خوبصورت آنکھوں پر اینک جمائے اور باوقار انداز میں اسے نرمی سے دیکھتے ہوئے وہ کتنے اچھے لگ رہے تھے۔ نہیں، اسے تو حملہ آور نے اس حالت تک پہنچایا ہے۔ اور وہ چند پل ان کے جواب پر سن سی بیٹھی رہی تھی، پھر یکدم ہنس دی، آنکھوں میں ڈھیروں نمی اترنے لگی تھی۔ اس سارے عرصے میں سائرہ کے بعد دادا دوسرے انسان تھے جنہوں نے اس کا کوئی قصور نہیں نکالا تھا۔ وہ ہنستی جا رہی تھی، پھر سر ہلانے لگی۔ واقعی اسے میں نے ایسی حالت تک نہیں پہنچایا، وہ تو حملہ آور تھا۔ اوہ دادا، میں نے یہ کیوں نہیں سوچا، میں پچھلے کئی دنوں سے خود کو مورد الزام ٹھہرا رہی ہوں۔ سردار نے نرمی سے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ ان کے انداز پر پگھل ہی تو گئی تھی۔ وہ اب نرمی سے اس کا سر سہلا رہے تھے۔ آپ اس عمر میں بھی اتنے ہینڈسم ہیں دادا، اپنے کالج کے زمانے میں تو لڑکیاں آپ پر مرتی ہوں گی۔ اور اس کے یکدم کہنے پر وہ بے ساختہ ہنس دیے تھے، بالکل بچوں کی طرح۔ بالکل، یاسر کی دادی آخری عمر تک میرے آس پاس موجود خواتین سے جیلس تھیں۔ میں انہیں بارہا سمجھاتا گیا کہ بیگم آپ کے علاوہ کسی میں دلچسپی نہیں، لیکن وہ کہا کرتی تھی آپ کا کیا بھروسہ، ایک تو مرد ہیں، اوپر سے انگریزی ادب پڑھتے ہیں۔ آخر میں وہ دونوں ہی کھلکھلا کر ہنس دیے تھے۔ دادی کا قصور نہیں تھا، بعض لوگوں کو بس اتنا ہینڈسم نہیں ہونا چاہیے۔ سرمئی آنکھوں والا گارڈ یاد آیا تھا اسے اس سمے۔ اس نے سر جھٹکا تھا۔ چند پل خاموشی چھائی رہی۔ اگلے ہی پل دادا کی مخموم سی آواز ابھری، میں نے واجد کی پریس کانفرنس دیکھی ہے بچے، وہ جھوٹ بول رہا ہے نا؟ جی دادا، وہ بکواس کر رہا ہے، اللہ سب بہتر کرنے والا ہے، میں دعا کروں گا۔ اس نے انہیں محبت بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ جی دادا، میرے لیے بہت دعائیں کیجیے گا، مجھے دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ اسی پل دوسری جانب سائرہ مسلسل سلینا کا نمبر ڈائل کر رہی تھی، لیکن جواب ندارد۔ اس نے جھنجلا کر فون ہی بند کر دیا تھا، پھر یکدم کسی کے کار ساتھ روکنے پر ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اگلے ہی پل آنے والے کو خونخوار نگاہوں سے دیکھا۔
سلینا میرے گھر ہے، کیا آپ چلنا چاہیں گی؟ ارمان تھا، شیشے سے جھکا کہہ رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر بال ابھرے تھے۔ اور وہ کیوں جانے لگی آپ کے گھر؟ کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ جاسوسوں کا گھر ایک محفوظ پناہ گاہ ہوتی ہے۔ میں ان کی ایسی خوش فہمی کو دور کرنے کے حق میں بالکل بھی نہیں ہوں ویسے، وہ مسکراہٹ دبائے کہہ رہا تھا۔ سائرہ نے اسے تپ کر دیکھا تھا۔ آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ آپ جانتی ہیں میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ اور آپ کے اسے نرمی سے کہنے پر وہ ذرا دھیمی ہوئی تھی، پھر چہرہ کھڑکی پر جھکایا، مشتبہ نگاہوں سے اس کا وجیح چہرہ دیکھا۔ آپ واقعی جھوٹ نہیں بول رہے؟ میری آنکھوں میں دیکھیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں ایسے حالات میں جھوٹ بولوں گا؟ میں جانتا ہوں وہ آپ کی پکی سہیلی ہیں، آپ کو ان کی فکر ہوگی۔ اور اس کے ایسے کہنے پر اس کا رہا سہا غصہ بھی جھاگ کی مانند بیٹھ گیا تھا۔ اگلے ہی پل ارمان نے آگے ہو کر دوسری جانب کا دروازہ کھولا تو وہ خاموشی سے اندر بیٹھ گئی۔ اگلے ہی پل وہ کار لیے زن سے آگے بڑھ گیا تھا۔ چند پل کار میں گہری خاموشی چھائی رہی۔ تھینک یو، اس نے کہا تو وہ چونکا، حیرت سے گردن گھما کر اس کی جانب دیکھا۔ کس لیے؟ میری دوست کو ایسے حالات میں پناہ دینے کے لیے، باوجود اس کے کہ جاسوسوں کی پناہ گاہیں مشکوک ہوتی ہیں۔ اور وہ بے اختیار کہکہا لگا کر ہنس پڑا تھا۔ سائرہ نے بھی مسکرا کر سر جھٹکا تھا۔ آپ اور آپ کی دوست اتنی سمجھدار ہیں تو اس میں ہم معصوم جاسوسوں کا کیا قصور؟ اتنے بے قصور بھی نہیں ہوتے آپ لوگ۔ وہ اس کی بات پر مسکرایا تھا۔ وہ سلینا جیسی بے وقوف نہیں تھی، وہ زیرک لڑکی تھی۔ اسے لوگوں کو ان کے الفاظ لوٹانے آتے تھے۔ مجھے واجد حسن سے اتنے گھٹیا پن کی امید نہیں تھی۔ بہت ہی گرا ہوا انسان ثابت ہوا ہے وہ۔ کچھ پل بعد اس نے تلخی سے کہا تو ارمان نے تائیدی انداز میں سر ہلایا، پھر موڑ کاٹا۔ ایسا ہی ہے، وہ ایسا ہی کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا شروع سے۔ ہمارے پاس اطلاعات موجود تھیں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اس حد تک جائے گا۔ کسی انسان کی زندگی کے متعلق خود ہی سچ جھوٹ بول کر فیصلہ کر لے گا، اس نے سنجیدگی سے کہا تو سائرہ نے کثیر سی سانس خارج کی۔ ارمان نے ہلکا سا چہرہ موڑ کر اس کے فکرمند چہرے کو دیکھا تھا۔ سلینا کی وجہ سے پریشان ہے؟ ہاں، اس نے سر ہلایا، بہت پریشان ہوں اس کی وجہ سے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سائرہ نے اس کی جانب چہرہ پھیرا تھا۔ کیسے پتا آپ کو؟ مجھے تو لگتا ہے کہ اب کبھی کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ کارا پرسکون سی کالونی کی صاف ستھری کشادہ گلیوں میں داخل ہو رہی تھی۔ میں روزانہ ایسے کیسز دیکھتا ہوں جن کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر، بالکل بے ڈھنگے کیسز ہوتے ہیں۔ بعض اوقات انسانیت سے گرے ہوئے اور بعض اوقات کسی ذہین قاتل کی خوفناک گتھیاں راتوں کی نیندیں اڑا دیتی ہیں۔ لیکن اس سب میں ہم جاسوس لوگ امید کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ اگر ہم کیس کی ساخت دیکھ کر متاثر ہو جائیں اور اسے کوشش کیے بغیر ہی بند کر دیں تو کوئی بھی مجرم پکڑ میں نہیں آئے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ گتھیاں وہیں سے سلجھتی ہیں جہاں سے الجھی ہوں۔ ہر کیس کا ایک سرا ہوتا ہے، امید کا سرا، اور وہ ہمیں چھوڑنا نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ پریشان مت ہوں، سلینا کو کچھ نہیں ہوگا، ان کے معاملات حل ہو جائیں گے، جلد یا بدیر۔ وہ اب کار گھر کے اندر روک رہا تھا۔ وہاں سلینا کی کار پہلے سے موجود دیکھ کر سائرہ نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ ارمان نے مسکرا کر کندھے اچکائے۔ آپ اتنے بھی برے نہیں ہیں، ہاسپٹل کے باہر پرپوز کرنے کے علاوہ۔ اور وہ کار سے باہر نکل گئی تھی، لیکن پیچھے ارمان کا کہکہا سن چکی تھی۔ گھر سے اب ملنے ملانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ جیب میں چابی اڑستا گھر کے اندر چلا آیا تھا۔ سلینا اور سائرہ گلے لگی ہوئی تھی۔ وہ دونوں تیز تیز بول بھی رہی تھی، واجد کو گالیاں اور ماریا کو کوسنے دے رہی تھی۔ وہ سکون سے سردار کے پاس آ بیٹھا تھا، پھر ان کے پیچھے صوفے کی پشت پر ہاتھ پھیلایا، ان کی جانب ہلکا سا جھکا بھی۔ بڈی، آپ کو یہ خوبصورت والی فیشن آئیکن ٹائپ کی بہو منظور ہے؟ دادا نے اس کی جانب حیرت سے دیکھا تھا، پھر اس کی جانب ہلکا سا جھکے۔ بڑی، میں نے سن رکھا ہے کہ یہ فیشن آئیکن لوگوں کی عزت بڑی بے رحمی سے کرتی ہیں، اس نے سر ہلایا تھا۔ بڑی ایک دفعہ بے عزتی ہو چکی ہے، سردار ہنس دیے تھے۔ تھپڑ تو نہیں کھا لیا کہیں؟ کھاتے کھاتے رہ گیا، دادا کا کہکہا ابھرا تو وہ دونوں ان کی جانب چونک کر دیکھنے لگی۔ ارمان بمشکل مسکرایا تھا۔ کیا کر رہی ہیں بڑی، مروائیں گے کیا؟ اس نے دبی آواز میں پوچھا تو سردار نے سر ہلایا۔ سوری بڈی۔ وہ دونوں اب تک ایک دوسرے سے باتیں ہی کر رہی تھی اور وہ دونوں ان دونوں کو ایسا کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ایک فین بوائے تھا تو دوسرا محبت میں مبتلا تھا، ان کا علاج نہیں تھا۔ ایسے میں ہاسپٹل کی فضا خاصی تناؤ کا شکار تھی۔ یاسر کے زخم کی پٹی بدلی جا چکی تھی، وہ اب بستر پر اونچا ہو کر بیٹھا ہوا تھا۔ حنیفہ اس کے مقابل برا جمان تھے۔ ایک جانب دروازے کے پاس ساحر کھڑا تھا، زار اور شیر دروازے کے باہر استادہ تھے۔
وہ اب ارمان کے گھر ہیں اور محفوظ ہیں۔ اس نے ساحر کی بات پر سر ہلایا تھا، پھر اسے ابرو سے اشارہ کیا تو وہ سمجھ کر دروازہ کھولتا باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھے حنیفہ نے فکرمندی سے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اپنی بچی کی مدد کیسے کروں اس سب میں اتنا بے بس تو کبھی بھی نہیں تھا یاسر۔ وہ انہیں چند پل دیکھتا رہا تھا، پھر موبائل نگاہوں کے سامنے کیا۔ واجد کی پریس کانفرنس کو 3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ حسن مصطفیٰ اب اپنی کسی کمپنی کا افتتاح کر کے جم غفیر سے باہر نکل رہے تھے۔ ان کے ساتھ انویسٹرز اور سیاستدانوں کا ایک ریلا تھا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر سامنے براجمان حنیفہ کو دیکھا اور پھر والیوم فل کر دیا۔ حنیفہ اس آواز پر بری طرح چونکے۔ انہوں نے اپنا موبائل بھی نگاہوں کے سامنے کیا تھا۔ دروازے کے باہر استادہ ان تینوں نے بھی اپنے اپنے اسمارٹ فون نگاہوں کے سامنے کیے تھے۔ آپ واجد حسن اور سلینا مظہر کے متعلق کیا بیان دینا چاہیں گے سر؟ ایک باپ ہونے کے ناطے آپ واجد صاحب کے فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک رپورٹر نے سوال کیا تھا۔ وہ ٹھہر کر سکون سے پلٹے تھے۔ میں اس رشتے سے مکمل دستبرداری کا اعلان کرتا ہوں۔ میں سلینا جیسی بری شہرت رکھنے والی لڑکی کو حسن خاندان کی بہو تسلیم کرنے پر کبھی راضی نہیں ہو سکتا۔ حنیفہ کو اپنی کن پٹیاں سلگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ انہیں لگا جیسے وہ دباؤ سے پھٹنے کے قریب ہے۔ اس نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ اسے ان کی حالت غیر ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ جس لڑکی کے اصل باپ کا علم نہیں ہوگا وہ لڑکی کیسی ہوگی آپ سب بخوبی جانتے ہیں۔ کوئی اس کے جائز یا ناجائز ہونے سے واقفیت نہیں رکھتا۔ میں ایسی شیڈی لڑکی کو پہلے بھی اور آج بھی اپنی بہو تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہوں، واضح طور پر، واضح الفاظ میں۔ یک دم ہی رپورٹرز میں سے ایسے بیانیے پر بجلی سی دوڑ گئی تھی۔ معاملہ مزید مسالے دار اور دلچسپ ہوتا جا رہا تھا۔ حنیفہ کو لگا کہ ان کے ہاتھوں سے سب کچھ پھسلتا جا رہا ہے۔ ان کی آنکھیں حسن کی بات پر سرخ ہوئی تھی۔ موبائل یک لخت ہی ان کے ہاتھ سے پھسل کر نیچے جا گرا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا انکشاف ہے۔ کیا آپ واقعی سلینا مظہر کے باپ کی حیثیت کو چیلنج کر رہے ہیں؟ اور اس پہر حسن مصطفیٰ نے کیمرے کی جانب دیکھ کر ہلکا سا مسکرا کر کہا تھا، بالکل، اگر اس کا کوئی باپ موجود ہے تو وہ ہمیں آ کر اپنے وجود سے مطلع کرے، اور اگر سلینا کا باپ مر چکا ہے تو وہ ہمیں اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ دکھائے۔ لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس کا باپ اگر اس حقیقت سے پردہ اٹھانا چاہتا تو کئی برس پہلے اٹھا چکا ہوتا۔ در حقیقت وہ سلینا کے اپنی اولاد ہونے پر یقیناً پشیمان ہوگا۔ جب اس کا اپنا باپ اسے تسلیم کرنے کے لیے راضی نہیں تو میں کیسے اسے اپنی بہو تسلیم کر سکتا ہوں بھلا؟ اور اسی کے ساتھ وہ تیزی سے آگے بڑھ گیا تھا۔ بہت سخت باتیں کہی تھی اس بوڑھے مکروہ انسان نے۔ یاسر نے بے تاثر چہرے کے ساتھ موبائل بند کر کے سائڈ ٹیبل پر ڈال دیا تھا۔ حنیفہ کے رخسار پر اس نے کئی آنسوؤں کو گرتے ہوئے دیکھا تھا۔ حسن مصطفیٰ جانتا ہے کہ آپ سلینا کے باپ ہیں؟ نہیں، اس نے ٹھہر کر سوال کیا تھا۔ حنیفہ نے حلق سے بہت سی گرہیں نگل کر چہرہ اٹھایا تھا۔ ان کا چہرہ اس قدر گھائل تھا کہ حد نہیں۔ وہ دوست تھا میرا۔ یہاں یاسر سرد سا مسکرایا تھا۔ ایسے گھائل صرف دوست ہی کر سکتے ہیں۔ دشمنوں کو اپنے اصل زخموں تک رسائی نہیں ہوا کرتی۔ وہ اور میں شگفتہ کو پسند کرتے تھے، پھر شگفتہ نے مجھ سے شادی کر لی اور وہ میرا دشمن بن گیا۔ اسی لیے اس نے سلینا کو کبھی اپنی بہو تسلیم نہیں کیا، کیونکہ وہ میری بیٹی تھی۔ سفید چہرے کے ساتھ کہا تو اس نے حیران ہوئے بغیر سمجھ کر سر ہلایا تھا۔ اگلے ہی پل حنیفہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ انہیں لگا کہ وہ مزید سانس نہیں لے سکتے۔ ابھی ان کا ہاتھ دروازے کے ہینڈل تک گیا ہی تھا کہ یاسر کی سرد سی خاموش آواز پر ٹھہر گیا۔ اس نے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو تسلیم کرنے کی ہمت خود میں نہیں رکھتا، لیکن جس حنیفہ کو میں جانتا ہوں وہ ایسی ہمت رکھتا ہے۔ انہوں نے بالکل آہستگی سے گردن اس کی جانب پھیری تھی۔ ہسپتال کی کھڑکی پر یک دم ہی بارش کی موٹی موٹی بوندیں برسنے لگی۔ وہ دونوں بالکل خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ جس حنیفہ کو میں جانتا ہوں وہ ایسی ہمت رکھتا ہے، ٹھہر ٹھہر کا الفاظ ادا کیے۔ وہ بنا پلکے جھپکائے اسے تک رہے تھے اور پھر وہ یک دم ہی دروازہ کھول کر باہر کی جانب بڑھ گئے تھے۔ ساتھ ہی ان تینوں کو بھی آوازیں دیں۔ وہ تینوں ہڑبڑا کر ان کے ساتھ باہر بھاگے۔ حنیفہ کا چہرہ اٹل تھا، سرد سا اٹل۔ اس نے پیچھے کنپٹی کو انگلی سے سہلایا۔ سر میں درد سا ہونے لگا تھا۔ شیشے پر موٹی موٹی بوندیں اب تک برس رہی تھیں۔ ایجنسی پہنچ کر انہوں نے تیزی سے ہدایات دی۔ کیمرے، میڈیا، فلیش لائٹس، تمام انتظامات مکمل ہو رہے تھے۔ سلمان نے انہیں ایک نظر دیکھا، پھر کوہنی سے تھام کر انہیں اپنی جانب گھمایا۔ کیا تم واقعی ایسا کرنا چاہتے ہو؟ وہ فکر مند تھے۔ حنیفہ نے سفید چہرے کے ساتھ ان سے اپنی کوہنی چھڑائی اور پھر سر ہلایا۔ وہ فیصلہ کر چکے تھے۔ اسی پل یاسر نے ارمان کو فون ملایا۔ وہ اب تک کھڑکی پر برستی بوندوں کو دیکھ رہا تھا۔
ارمان نے فون اٹھایا۔ دوسری جانب وہ سب بھی مصطفیٰ کی میڈیا سے گفتگو سن چکے تھے۔ گلیمر ایجنسی کا چینل لگاؤ، چیف حنیفہ پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔ اس کی آواز پر کچھ ایسا تھا کہ وہ کہے بغیر چینل تبدیل کر گیا تھا۔ لاؤنج میں براجمان گنگ افراد نے چونک کر اس اسکرین کی جانب دیکھا۔ ڈائس کے پیچھے چیف حنیفہ کھڑے تھے۔ اب وہ مائکس کی قطار کے قریب اپنا چہرہ کیے کچھ کہہ رہے تھے۔ میں ہوں چیف حنیفہ مظہر، گلیمر ایجنسی کے سیکیورٹی سسٹم کا ڈائریکٹر چیف، سلینا مظہر کا باپ حنیفہ مظہر۔ اور ارمان کے لاؤنج میں یک دم کچھ چھناکے سے ٹوٹا تھا۔ سبزہ زار پر یک دم ہی بادلوں سے گرجدار آواز ابھری تھی۔ یاسر نے فون کان سے نیچے کر لیا۔ اس نے جو سلینا کو دکھانا تھا وہ دکھا دیا تھا۔ حنیفہ اب ڈائس پر سفید رپورٹس رکھ رہے تھے۔ یہ ڈی این اے رپورٹس ہیں، لیگل فرانسک ڈپارٹمنٹ کی سیل شدہ رپورٹس۔ سلینا اور میرا ڈی این اے 100% ہم آہنگ ہے۔ میں تمام تر ثبوتوں اور گواہان کے ساتھ تسلیم کرتا ہوں کہ سلینا مظہر میری جائز بیٹی ہے۔ میں نے اس کی ماں سے نکاح کیا تھا۔ اس کی ذات پر تمام الزامات بے بنیاد اور جھوٹ ہیں۔ وہ اب ڈائس پر نکاح نامے کے کاغذات رکھ رہے تھے۔ رپورٹرز میں ہلچل سی مچ گئی تھی۔ سلینا اب ہر ٹی وی چینل پر زیر بحث تھی۔ سردار، ارمان اور سائرہ تینوں اس کی جانب دیکھ رہے تھے، جس کا چہرہ کسی مردے جیسا لگ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا فون نگاہوں کے سامنے کیا، اس پر ایک نمبر ملایا، پھر اسی میکانیکی انداز میں فون کان پر لگایا۔ یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے ماں؟ اس نے ٹھہری ہوئی آواز میں بس ایک دفعہ پوچھا تھا۔ وہ سچ کہہ رہا ہے بیٹا۔ شگفتہ شاید دوسری جانب رو رہی تھی۔ اس کا فون والا ہاتھ بے دم سا گود میں آ گرا تھا۔ بارش اب تک تڑا تڑ برس رہی تھی۔ پھر وہ اٹھی۔ لاؤنج میں موت کے سے سناٹے جیسی خاموشی تھی۔ اس نے اپنے قدم داخلی دروازے سے باہر کی جانب بڑھائے تھے۔ باہر ایک خوفناک سی گرج ابھری تھی۔ لگتا تھا کہ آسمان گر پڑے گا۔ چیف حنیفہ اب تک چہرہ اٹھائے گلابی آنکھوں سے اٹل لہجے میں کہتے جا رہے تھے۔ پھر سائرہ یکدم اٹھ کر باہر کی جانب بھاگی۔ وہ باہر نہیں تھی، وہ کہیں نہیں تھی۔ وہ اندر گھبرا کر آئی۔ سلینا باہر نہیں ہے، وہ چلی گئی ہے۔ ارمان اور دادا جلدی سے اٹھ کر باہر کی جانب بڑھے تھے۔ باہر ہر جانب سیاہی تھی اور بارش اتنے زوروں سے برس رہی تھی گویا سب لے ڈوبے گی۔ ارمان نے کار نکالی اور اندر بیٹھا۔ ساحر کو فون ملایا۔ وہ بھی سلینا کے لیے باہر کی جانب بھاگا تھا۔ ہسپتال کے 103 نمبر کمرے میں موجود مریض نے اپنے ہاتھ سے سوئیاں نکالی تھی اور پھر وہ چادر خود سے ہٹاتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کسی نے اسے فون کیا۔ وہ اب واش روم میں شیشے کے سامنے موجود تھا۔ سفید ڈریس شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا، پھر اوپری 2 بٹن کھلے چھوڑ دیے۔ بلوٹوتھ دبا کر رابطہ جوڑا۔ سلینا کہیں نہیں ہے، وہ کسی کو نہیں مل رہی۔ ساحر کی ہنگامی سی خبر اس نے اسی سکون سے رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ پھر سیاہ کوٹ پہنا، خود کو آئینے میں دیکھا، ایک اور فون آیا۔ اس نے بٹن دبا کر رابطہ جوڑا۔ اب کے ارمان تھا۔ وہ کلائی میں گھڑی باندھ رہا تھا۔ وہ نہیں مل رہی، کہیں انہیں کچھ ہو نہ گیا ہو یاسر۔ اس نے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ اس کے لب کمزوری کے باعث اب تک سفید تھے۔ ماتھے پر ایک جانب پٹی بھی لگی تھی۔ دروازے کے باہر کوئی موجود نہیں تھا۔ اس نے خاموش قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ اسی پل نرس نے اسے کمرے کا دروازہ دھکیلا اور دھک سے رہ گئی۔ کمرہ نمبر 103 کا مریض غائب تھا۔ وہ باہر کو بھاگی اور ڈاکٹر کو مطلع کیا۔ ڈاکٹر بھی اس کے پیچھے بھاگ کر اس کے کمرے تک آیا تھا، پھر سر پر پریشانی سے ہاتھ پھیرا۔ اس مریض کے لیے چلنا پھرنا ٹھیک نہیں تھا، ڈھونڈو اسے، کہاں گیا ہے وہ؟ یکدم ہی ہسپتال میں بھگدڑ سی مچ گئی تھی۔ وہ اب باہر کے زینوں سے اتر رہا تھا۔ ایک اور کال آنے لگی تو اس نے بلوٹوتھ سے رابطہ جوڑا۔ میری بیٹی نہیں مل رہی یاسر، اسے لے کر آؤ، اسے ڈھونڈ کر کہیں سے بھی لا کر دو مجھے۔ حنیفہ رو رہے تھے۔ میں اسے لا رہا ہوں، اس نے کہا اور پھر بٹن دبایا۔ رابطہ کٹ گیا تھا۔ وہ قدم قدم اس تڑا تڑ برستی بارش میں آگے ہی آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ جانے کس سمت جا رہی تھی، جیسے سب دھندلا گیا تھا۔ آسمان سے برستی بارش نے اس کے سامنے ہر شے کو دھندلا دیا تھا۔ وہ سوگوار نگاہیں لیے چلتی رہی۔ آنسو بھی بارش کے ساتھ بہتے جا رہے تھے، بس فرق یہ تھا کہ آسمان سے برستی اس بچھاڑ کا پانی یخ تھا، جبکہ اس کی آنکھوں سے بہتا خاموش سیال گرم، اتنا گرم کہ اسے اندر تک جھلسا گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کتنی دیر اس برستی بارش میں چل رہی تھی۔ اسے کچھ یاد نہیں تھا، بس سماعت میں حنیفہ کا ایک دل دہلا دینے والا انکشاف گونج رہا تھا۔ ایک جگہ ٹھہر کر وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی، دونوں ہاتھوں کو سڑک پر رکھا۔ آنسو تھے کہ گرتے ہی جا رہے تھے۔ اسے تکلیف سے سانس نہیں آ رہا تھا۔ ہچکیاں بلند ہونے لگی۔
लोग अपने अपने घरों को भाग रहे थे। स्ट्रीट बल्ब जल बुझ रहे थे। कोई उसकी जाने मतवजा नहीं था। उसे नहीं पता था कि कहाँ जाना चाहिए था। उसका तो कोई घर भी नहीं था। उसकी ज़ात उस बारिश तले बहती जा रही थी। फिर वो हिम्मत करके उठी, लरसते कदमों से आगे बढ़ने लगी। यकायक उसकी आंखें पथरा गई थी। स्ट्रीट बल्ब चल उठा। बौछार बहुत तेज थी। दूसरी जानिब का हर मंजर धुंधला रही थी, लेकिन कुछ था जिसे वो हर धुंधले मंजर में पहचान लिया करती थी। बरसती बौछार के पार वो खड़ा था, बारिश में बुरी तरह भीगता हुआ। एक गार्ड जो जख्मी था, जिसके जख्म में तकलीफ सी उठ रही थी। वो दोनों एक दूसरे को देखकर ठहर गए थे, बिल्कुल साकित। फिर स्याह कोट पहने गार्ड उसकी जानिब बढ़ा था। वो नहीं हिली, उसमें हिम्मत ही नहीं थी। वो आगे बढ़ रहा था। बारिश की आवाज़ पर उसके कदमों की चाप भारी होने लगी। वो नहीं हिली, वो अपनी जगह जम गई थी। गार्ड उसके ऐन सामने आ रुका था, उसका हैंडसम गार्ड। तुम जानते थे, वो हल्का सा बोली, आवाज़ में जख्म सा उभरा। फिर उसने उसके सीने पर बेतहाशा बंद मुट्ठियों से मारा। वो रो रही थी, पूरी तरह टूट रही थी, उसे मार रही थी, उस पर चिल्ला रही थी। तुम जानते थे, तुम हमेशा से जानते थे, तुम जानते थे। बंद मुट्ठियां उसके सीने पर पूरी कुव्वत से मारती हुई वो बिलबिला रही थी। आसमान गरजा, बौछार में तेजी आ गई। गार्ड रद्द अमल दिए बगैर बस उसे देख रहा था। वो उसके पूरी कुव्वत से मारने पर जरा सा लड़खड़ाया भी था। वो आगे बढ़कर उससे बेतहाशा मारती जा रही थी। तुम जानते थे, तुमने मुझसे छुपाया था, तुमने मुझे अंधेरे में रखा। मैंने तुमसे मोहब्बत की है और तुमने मुझे अंधेरे में रखा। मैं बिलखती रही बाबा के लिए और तुमने मेरा मजाक उड़ाया। तुमने मेरी बिखरी जात का मजाक बनाया है यासिर। वो उस पर चिल्लाई थी। मारते मारते उसकी कलाइयां दुखने लगी थी। उसकी मज़ाहमत हल्की हो गई, हिचकियां बुलंद हो गईं। अब वो उसके सीने पर सर टिकाए रो रही थी। वो दोनों हाथ पहलुओं में गिराए चुपचाप खड़ा रहा। क्यों आए हो तुम? मेरा मजाक बनाने, मेरी जिल्लत का तमाशा देखने, मुझे रुस्वा करने? क्यों आए? वो अब भी उसके सीने से पेशानी टिकाए रोती जा रही थी। वो चुप रहा, गले में गिल्टी सी उभरी। आसमान से बारिश बरसती रही, हर जानिब जलथल सा हो रहा था। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, इतनी नफरत करती हूँ कि तुम्हें बता नहीं सकती। तुमसे, चीफ हनीफा से, अपनी माँ से, एजेंसी से, एक्ट्रेस होने से, वाजिद से, इस दुनिया से, सब से। आवाज़ अब हल्की हो गई थी, हिचकियाँ सिमट गई थी। वो उसके सीने पर अब बिल्कुल खामोशी से सर टिकाए हुए थी। फिर सर उठाकर उसे देखा। यासिन ने उसे गर्दन झुकाकर देखा था। सब कहती हैं कि तुमसे दूर हो जाऊं, और एक मैं हूं कि मुझे तुमसे हर दफ़ा मोहब्बत हो जाती है। मैं क्या करूं? आंखें बेहद गीली थीं, आवाज़ रिंदी हुई थी। वो उसे नरमी से देखता रहा। बाबा के लिए सारी जिंदगी तड़पती रही मैं। वो आज आए और अपना रिश्ता मुझसे जोड़ लिया। मैं ही क्यों हमेशा मोहब्बतों के लिए तरसूं? मैंने क्या गुनाह किया है गार्ड? मैं जिनसे मोहब्बत करती हूँ वो मुझसे जवाबन इतनी मोहब्बत क्यों नहीं करते? क्या मैं मोहब्बत के काबिल नहीं हूँ? यासिन ने उसे जवाब नहीं दिया। वो उससे दूर हो गई थी। फिर उसे तनफ्फुर से देखा और पलट गई। चले जाओ, तुम्हारी माँ मुझे फिर से कहेंगी कि मेरा बेटा तुम्हारी वजह से इस हालत में पहुंच गया है। लेकिन वो उसके पीछे बढ़ रहा था। अब वो उस बरसती बारिश में कदम मिलाकर उसके साथ चल रहा था। मैं चीफ से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आंसू फिर से जमा होने लगे थे। वो उसके साथ साथ चलता रहा। मैंने भी अपने बाबा को कई सालों तक माफ नहीं किया था। फिर एक दिन वो मर गए। आसमान से कुछ टूटकर पूरी कुव्वत से जमीन पर आ गिरा था। वो ठहर गई थी। उसे चेहरा फेर कर देखा। उसकी आंखों में एक गहरा दुख हलकोरे ले रहा था। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे बाबा भी मर जाएं? नहीं, उसने तड़प कर उसे रोका था। अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो उन्हें माफ कर दो। वो बहुत सालों से अजियत में है। उनकी अजियत तुम्हारी तकलीफ से कहीं ज्यादा थी। उन्हें माफ कर दो, मैं उनकी अजियत का गवाह हूँ। वो उसे बिल्कुल चुपचाप देखती रही। उन्होंने मुझे छोड़ दिया था। मैं भूख की शिद्दत से बिलक बिलक कर बड़ी हुई हूँ। उसकी आवाज़ कांपी थी, रगों में जलन सी उभरी थी। उन्हें माफ़ कर दो, वो अपनी सज़ा काट चुके हैं। और वो उसे देखती रही यहाँ तक कि बौछार थम गई। फिर उसने महसूस किया कि यासिन ने उसे कलाई से थामकर अपने साथ आगे बढ़ाया है। वो अब उसे लिए आगे बढ़ रहा है और वो हमेशा की तरह किसी अनदेखी कुव्वत के तहत बढ़ती जा रही है।
وہ اب اسے نچلے فلور کے خفیہ دروازے سے اندر لیے داخل ہو رہا تھا۔ وہاں چیف حنیفہ، چیف سلمان، ساحر، شیر اور زار موجود تھے۔ ساتھ ہی پریشان سا ارمان بھی کھڑا تھا۔ اس نے اسے کلائی سے پکڑ کر حنیفہ کی جانب دھکیلا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اسے لے آئے گا اور وہ اسے لے آیا تھا۔ یہ رہی آپ کی امانت چیف۔ اس کی آواز پیچھے سے ابھری تھی۔ سلینا اور حنیفہ ایک دوسرے کو تکتے رہے۔ وہ دونوں ایک جیسے تھے، نرم، معصوم، ایک دوسرے سے بے تحاشا محبت کرنے والے۔ اور پھر ہیلز کے ساتھ وہ ان سفید ٹائلز پر بھاگ کر حنیفہ کی جانب بڑھی تھی۔ وہ رو رہی تھی، وہ ان سے آ لگی تھی۔ سلمان نے سکون کا سانس خارج کر کے شکر گزاری سے چھت کی جانب دیکھا تھا۔ ارمان نے سکون سے آنکھیں بند کر کے کھولی تھی۔ پیچھے وہ اب تک نرمی سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اسے یکدم ہی بابا کی وہ گرم سی آغوش یاد آئی تھی۔ حنیفہ اب سلینا کا ماتھا، اس کے رخسار چوم رہے تھے۔ وہ دونوں بے تحاشا رو رہے تھے۔ اس نے رخ موڑ لیا، ساتھ ساحر کو بھی اشارہ کیا۔ وہ اس کے ساتھ باہر نکل آیا تھا۔ واجد حسن کہاں ہے؟ اپنے گھر۔ اس نے سر ہلایا اور آگے بڑھایا۔ چہرہ اب پتھر کی مانند سخت تھا اور آنکھوں میں کاٹ سی تھی۔ اس نے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ کہاں جا رہے ہو؟ ساحر نے پوچھا۔ کچھ حساب نکلتے ہیں اس کی جانب، اور کار کی جانب بڑھ گیا۔ آج واجد کی موت تھی اس کے ہاتھوں۔ زخمی گارڈز کو کبھی نہیں اکسانا چاہیے۔ ان کے طاقتور بازو جبڑے سے دانت الگ کر دیتے ہیں، اور وہ واقعتاً آج اس کے دانت توڑ کر جبڑے سے علیحدہ کرنے والا تھا۔ واجد اپنے پیے کو ہدایات دیتا حشاش پشاش سا راہداری عبور کر رہا تھا، پھر چکردار زینوں پر قدم دھرتا اوپر کی جانب بڑھنے لگا تھا۔ وہ کچھ لمحات پہلے ہی گھر آیا تھا۔ زینے چڑھتے اس نے لمحے بھر کو ٹھہر کر کچھ محسوس کیا تھا۔ اس کا بیٹا اصلان، اس کے اوپر کی جانب بڑھتے قدم اپنی ہی جگہ پر ساکت ہو گئے تھے۔ سکینہ، اصلان کہاں ہے؟ سکینہ جو لاؤنج میں موجود فرنیچر کی تبدیلی دیکھ رہی تھی، چونک سی گئی، پھر اس کی جانب چلی آئی۔ آنکھوں میں گہری ناسمجھی بھی تھی۔ ماریا میڈم لے گئی ہیں اصلان بابا کو، تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ آپ کو بتا چکی ہیں۔ اس نے کوفت سے آنکھیں بند کی تھی، پھر بیزاریت سے ہاتھ جھلا کر اسے جانے کا اشارہ کیا تو وہ مؤدب سی پلٹ گئی۔ اس نے موبائل نگاہوں کے سامنے کیا اور پھر کسی کا نمبر ملاتا اوپر بڑھنے لگا۔ حشاش پشاش سا تاثر اب کے سمٹ گیا تھا۔ اسے اب غصہ آ رہا تھا۔ اسٹڈی تک آ کر اس نے سوٹ کیس ایک جانب صوفے پر پھینکا اور بالوں میں بے چینی سے انگلیاں چلاتا وہیں استادا رہا۔ پھر موبائل کان سے ہٹا کر اسے بھی صوفے پر پٹخا۔ ماریا یقیناً اس کا فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ اسے اب ماریا سے بات کرنی بھی نہیں تھی۔ وہ اب سیدھا اپنے وکیل سے بات کرنے والا تھا۔ اسے اپنا بیٹا کسی بھی صورت واپس چاہیے تھا۔ کچھ پل بعد وہ فریش ہو کر اسٹڈی کے درمیانی ٹیبل کی جانب چلا آیا تھا۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا، سلینا کی ایک بھی کال موجود نہیں تھی۔ اسے حیرت ہوئی۔ اب تک تو اسے کوئی نہ کوئی جارحانہ سا رد عمل دے دینا چاہیے تھا، لیکن وہ عجیب طرح سے خاموش تھی۔ اسے اب اس کی خاموشی چپ رہی تھی۔ اسی پل کوئی فرنیچر کی تبدیلی کے ساتھ ہی اس کے گھر میں داخل ہوا تھا۔ سیکیورٹی گارڈ نے اسے پوچھ گچھ کے لیے روکا تو جانے اس نے کیا کہہ کر اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ پھر وہ بنا تاثر کے چہرہ لیے آگے بڑھتا گیا۔ مصروف سے ملازمین میں سے کسی ایک کو روک کر اس کے بارے میں پوچھا۔ سیکیورٹی کے بعد کسی نے بھی اس سے پوچھ گچھ نہیں کی تھی۔ ملازمین کاموں میں خاصے مصروف تھے، کوئی بھی اس کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ وہ آگے بڑھ آیا، پھر بنا رکے زینے چڑھتا گیا۔ لب اب تک سفید تھے، ماتھے پر موجود پٹی جانے کہاں بہہ گئی تھی۔ اس کے ابرو کے پاس اب ایک چھوٹا سا کٹ نظر آ رہا تھا۔ وہ اوپر چڑھنے لگا، پھر اس نے اسٹڈی کا دروازہ دھکیلا اور اندر چلا آیا۔ واجد نے دروازہ کھلنے کی آواز پر محض سر اٹھا کر دیکھا تھا، لیکن پھر وہ سر نہیں جھکا سکا۔ وہ اسے اس سمے یہاں دیکھنے کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ یاسر آگے بڑھ آیا، آس پاس نگاہ گھمائی۔ ایک گول سی لمبی باسکٹ میں ہاکی سٹکس رکھی تھیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ایک سٹک اٹھائی اور پھر ایک نظر ساکت ہوئے واجد پر ڈالی۔ تم اندر کیسے آئے؟ اس نے جواب نہیں دیا۔ آگے بڑھ کر سٹک پوری قوت سے اس کے جبڑے پر ماری تھی۔ کمرہ انسانی چیخ سے گونج اٹھا۔ وہ کرسی سے لڑک کر بری طرح زمین پر جا گرا تھا۔ وہ انہی خاموش نکوش کے ساتھ اب اسے گریبان سے گھسیٹ کر سیدھا کر رہا تھا، پھر سٹک ایک جانب پھینک دی اور اسے پوری قوت سے جبڑے پر سخت سا مکہ مارا۔ پنچ اتنا ہولناک تھا کہ واجد کو اپنی روح پرواز ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کا منہ خون سے بھر گیا تھا۔ وہ اٹھا اور اسے بھی اپنے ساتھ اٹھایا۔ واجد لڑکھڑا رہا تھا۔ اس نے اسے اگلے ہی پل دیوار میں دے مارا تھا۔ واجد دیوار سے ٹکرا کر زمین پر آ گرا تھا۔ یاسر بھی اس پر جھکا۔ اس کا زخم کھل گیا تھا۔ سفید ڈریس شرٹ پر خون ابھرنے لگا۔ اس نے زخم پر ہاتھ رکھا، رگوں میں سوئیاں چبھنے جیسی تکلیف ہونے لگی تھی۔ واجد اب کرا رہا تھا۔
اس کی شکل بگڑ چکی تھی اور حالت غیر ہو رہی تھی۔ وہ سیدھا ہوا اور پھر اسے گریبان سے جکڑا۔ اس کی آنکھوں میں اپنی سرمئی سپاٹ آنکھیں گاڑی۔ صرف ایک دفعہ پوچھوں گا۔ واجد اب گہرے گہرے سانس لیتا اسے بند ہوتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس رات ایجنسی میں تم تھے یا پھر سلینا پر حملہ کرنے والا، کیا وہ تم تھے؟ واجد کی آنکھوں میں ناسمجھی سی اتری۔ یاسی نے اس کا پھٹا ہوا ہونٹ دبایا تو وہ بلبلایا، بتا رہا ہوں، خدا کے لیے بتاؤ، کیا ان سب کے پیچھے تم ہو؟ نہیں، میں نہیں ہوں، مجھے صرف سلینا چاہیے۔ وہ ایک پل کو بالکل ٹھہر کر اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا، اس کا انداز جھوٹ بولنے والا نہیں تھا۔ اس نے اس کے بالوں کو جکڑ کر چہرہ اونچا کیا تو وہ چیخا۔ درد بے تحاشا ہونے لگا تھا۔ کیا وہ معید حسن تمہارا بھائی ہے؟ ہاں، ستیلا بھائی ہے۔ کیسا تعلق ہے اس کا تمہارے ساتھ؟ ہم دونوں ایک دوسرے کو شدید ناپسند کرتے ہیں۔ اس کی ذہنی حالت کیسی ہے؟ اور اب کہ وہ چونکا تھا، آنکھیں پوری کھول کر اسے دیکھا۔ یاسی نے اس کا چہرہ ٹھوڑی سے پکڑ کر دیوار سے سر لگایا تھا۔ اس کے منہ سے غرغر کی آوازیں آنے لگی۔ زخمی لب اور جبڑے آپ کے درد سے پھٹنے کے قریب تھے۔ وہ سائیکیٹرسٹ ہے، اس کی ذہنی حالت ٹھیک ہی ہوگی۔ کیا اسے او سی ڈی لاحق ہے؟ واجد کی مزاحمت کرتے ہاتھ پیر رک گئے تھے۔ یاسی نے اس کی بے ساختہ ساکت ہوتی ہوئی مزاحمت کو بغور دیکھا تھا۔ نہیں، اسے او سی ڈی نہیں ہے۔ کیا تمہارے خاندان میں کسی اور کو او سی ڈی لاحق ہے؟ نہیں۔ کچھ دیر اسے تھوڑی سے جکڑے رہنے کے بعد وہ اسے جھٹکا دیتا اٹھ گیا تھا۔ اس کا تو منہ ہی ٹیڑھا ہو گیا تھا۔ وہ اب درد کرتے منہ کو بمشکل جگہ پر لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ تو طے تھا کہ وہ اگلے کئی دنوں تک کچھ ڈھنگ سے کھا نہیں سکے گا۔ وہ جب بھی کھائے گا اسے یاسر یاد آئے گا۔ یہ اس لیے تھا کہ تم نے اسے اس ساری ذلت میں بغیر اس کی اجازت کے گھسیٹا تھا۔ آئندہ اگر تم نے اپنے گٹر جیسے منہ سے اس کا نام لینے کی کوشش بھی کی تو میں تمہارے سارے دانت پلاس سے اکھاڑ کر نکال لوں گا واجد، اور تم مجھے ابھی جانتے نہیں ہو کیونکہ میں ایسا ہی کروں گا۔ وہ پلٹنے ہی لگا تھا کہ ٹھہر گیا۔ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، ہمیشہ سے پسند کرتی تھی وہ مجھے، کبھی مجھ سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ وہ بس غلط فہمی کا شکار ہے۔ مجھے پتا ہے وہ میرے پاس لوٹ کر ضرور آئے گی۔ واجد کی لڑکھڑاتی آواز پر وہ ٹھہرا رہا۔ وہ تم سے محبت نہیں کرتی، ہلکا سا کہا۔ واجد نے چونک کر چہرہ اٹھایا تھا، پھر چپتی آنکھوں سے اس کی پشت دیکھی تھی۔ اچھا، پھر کس سے محبت کرتی ہے وہ؟ انداز مضحکہ خیز تھا۔ وہ آہستہ سے پلٹا تھا، پھر آگے بڑھ کر اس کے پیٹ پر زوردار لات ماری۔ وہ کراہ کر زمین پر لوٹنے لگا تھا۔ ایک زہر آلود نگاہ اس پر ڈالی اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کا فون مسلسل بج رہا تھا۔ زینوں سے اترتے ہوئے اس نے فون کان سے لگایا۔ ارمان کی فکر مند سی آواز ابھری تھی۔ کہاں ہو تم؟ زخمی ہو؟ فوراً واپس آؤ، میں اپنے اپارٹمنٹ جا رہا ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، میں سب کو اپنے گھر لے آیا ہوں۔ تمہیں کیئر کی ضرورت ہے، اسی لیے شرافت سے یہاں آ جاؤ۔ ارمان، میں اپنا خیال رکھ سکتا ہوں۔ ابے، لیکن وہ اس کا فون رکھ چکا تھا۔ پھر اپنی کار کی جانب بڑھ آیا۔ ارمان کے گھر کا لاؤنج اس سمے روشن تھا۔ حنیفہ اور سلینا ایک صوفے پر برا چمان تھے۔ دادا ان کے مقابل بیٹھے تھے۔ سائرہ دوسرے صوفے پر بیٹھی تھی اور چیف سلمان دلچسپی سے سردار کی کوئی بات سن رہے تھے۔ بابا، وہ نہیں آ رہا، ارمان نے آ کر یک دم کہا تو سب چونکے۔ یک بارگی گردنیں اس کی جانب گھومی۔ اس نے بابا کس کو کہا تھا؟ سلمان اور اس نے یک دم ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا۔ پھر حنیفہ ہنس دیے۔ سوالیہ نگاہوں کا جواب دینے کا وقت آ گیا تھا۔ یہ جو سینئر چیف ہے نا ایجنسی کے، یہ اس ہینڈسم جاسوس کے والد محترم ہیں۔ سلینا اور سائرہ کا منہ کھل گیا تھا۔ باقی سب اس انکشاف کا اصل لیے بغیر برا چمان رہے۔ انہیں اس بات کا علم تھا، یہاں تک کہ سردار کو بھی۔ کیا؟ سائرہ نے سب سے پہلے ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی تھی۔ اس کے معتجب نقوش قابل دید تھے۔ جی ہاں، ایجنسی میں کسی کو نہیں معلوم۔ ارمان کو اکثر ایجنسی کے کیسز پر کام کرنا پڑتا ہے، ایسے میں اسے سلمان سے بطور ڈیٹیکٹیو بات کرنی ہوتی ہے۔ اگر ان دونوں کا تعلق واضح کر دیا جائے تو یہ سب سمجھے گے کہ باپ اپنے بیٹے کو بلا وجہ فیورز دیتا رہتا ہے۔ اس تعلق کو فارمل رکھنے کے لیے ہی ایسا کیا گیا ہے۔ اب ارمان جب بھی ایجنسی آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ میرا یعنی چیف حنیفہ کا دور کا جاننے والا ہے۔ ان کے مسکرا کر کہنے پر ارمان ہنس دیا، پھر حنیفہ کے برابر آ بیٹھا۔ ایک محظوظ سی نگاہ حیران بیٹھی سائرہ پر ڈالی۔ دادا، آپ بھی جانتے تھے؟ سلینا کا حیران سا استفسار ابھرا تو سردار اداسی سے مسکرائے۔ باری باری حنیفہ اور سلمان پر نگاہ ڈالی۔ یہ دونوں میرے اکلوتے بیٹے کے دوست تھے، میں انہیں کیسے نہیں جان سکتا تھا؟ سلینا نے مسکرا کر حنیفہ کی جانب دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں، رخسار اور ناک رونے کے باعث گلابی ہو رہے تھے، لیکن پھر بھی اس کی مسکراہٹ میں آسودگی سی تھی۔
ایسی آسودگی جو کسی شے کی طویل تلاش کے بعد انسان کو میسر آئی ہو۔ ویسے ایسا کرنے کے لیے بھی مجھے بابا نے ہی کہا تھا۔ کتنے سنگ دل ہیں یہ۔ انہی کے مشورے پر میں نے کسی کو ہسپتال کے باہر پرپوز کر دیا اور وہ اب مجھے شریف ماننے پر راضی نہیں ہے، ارمان نے کمال معصومیت سے کہا تھا۔ اس پر سب چونکے تھے سوائے سائرہ کے۔ اس نے بس جزبز ہو کر پہلو بدلا تھا۔ سلمان سیدھے ہو بیٹھے۔ کس کو پرپوز کر دیا تم نے؟ بس کیا ہے کسی کو۔ تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے نا؟ ان کی آواز میں تنبیہ سی تھی۔ اس نے اصل لیے بغیر چیٹوں کی طرح کندھے اچکائے جیسے وہ یہاں مجبور تھا۔ سردار کو اس کی شرارت کا علم تھا، اسی لیے مسکراہٹ چھپانے کے لیے انہوں نے چہرہ پورا جھکا لیا تھا۔ ارمان نے ان کے جھکے سر کو دیکھا، لبوں پر امڑتی مسکراہٹ دبائی، لیکن حنیفہ کی اگلی بات پر اس نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ یاسر کہاں ہے؟ وہ نہیں آ رہا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اپنا خیال خود رکھ سکتا ہوں، اسی لیے میں اپنے اپارٹمنٹ جا رہا ہوں۔ ویسے میرا خیال ہے کہ وہ واقعی اپنا خیال رکھ سکتا ہے، اسی لیے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ لیکن سلمان نے جیسے اس کا تجزیہ سنا ہی نہیں تھا۔ وہ اب یہ لڑکا پاگل ہے بالکل کہہ کر موبائل ہاتھ میں لیے اس کا نمبر ڈائل کرتے لاؤنج سے اٹھ رہے تھے۔ سلینا کے چہرے پر فکر سی چمکی تھی۔ حنیفہ سے توجہ بھٹکی تو یاسر کا سفید مزمحل سا چہرہ نگاہوں کے سامنے آیا۔ کتنا مارا تھا اس نے اسے۔ وہ بیمار تھا یار، وہ زخمی تھا۔ اس نے کراہ کر اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرایا تو سب چونکے۔ کیا ہوا؟